أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العظیم. کل استعاذہ کا بیان ہوا تھا، اس کے معانی کو بیان کیا گیا، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا، مختصر سی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی، اور آج آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قرآن شریف میں کہاں کہاں استعاذہ کا لفظ آیا ہے، کہاں کہاں نبیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے پناہ مانگی ہے. تو سب سے پہلے پھر اس میں دو حصہ ہو جاتا ہے. ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے اللہ کی پناہ مانگی ہے شیطان مردود سے، ایک یہ حصہ ہے. اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ لوگوں نے پناہ مانگی ہے بہت سے برے اعمال سے، مثلا جہالت سے، ظلم سے، اور بے قصور کسی کو گرفتار کرنے سے، ان سب چیزوں سے پناہ مانگی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ پناہ دو چیزوں سے مانگی گئی قرآن میں، ایک شیطان سے اور دوسرے برے عمل سے. تو پہلے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ شیطان مردود سے 5 جگہ پناہ مانگی گئی ہے، 5 موقع ایسے آئے ہیں. تو سب سے پہلا موقع ہے سورہ آل عمران میں، حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے. پورا قصہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو دور اور زمانہ تھا، اس میں یہ رواج تھا کہ لوگ منتیں مانا کرتے تھے کہ جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو ہم وقف کر دیں گے. اور اس وقف کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے گھر میں رہ کے وہاں کی خدمت کرے گا. یہ منشا تھا. اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے محرر. تو ہر ایسے بچے کو محرر کہا جاتا تھا. جیسے یہاں پہ جو لوگ آزاد کرتے ہیں اس کو دوسرے دھرم میں سنت کہا جاتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے جب آزاد کیا جاتا تھا تو اس کو محرر کہتے تھے. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حنہ اور ان کے والد کا نام تھا عمران. قرآن میں کہا گیا ہے اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو حضرت حنہ نے یہ منت مانی تھی کہ جب میرے پیٹ میں جو حمل ہے اگر بیٹا ہوا تو ہم اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گے. یہ منت مانی. لیکن جب ولادت ہوئی تو ولادت میں بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، کہ بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. پھر حضرت حنہ نے اپنی بیٹی جو پیدا ہوئی اس کا نام مریم رکھا، اور مریم رکھا اور پھر اس کو اللہ کی پناہ میں دیا. قرآن کہتا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ. حضرت مریم کی والدہ حنہ کہہ رہی ہیں کہ اے مریم میں نے تم کو اللہ کی پناہ میں دیا. ایک اور اضافہ انہوں نے کر دیا، ماں نے اپنی بیٹی کے ساتھ پناہ دینے میں ایک اضافہ کیا، فرمایا وَذُرِّيَّتَهَا، اور میں نے اس کی ذریت کو بھی دیا. یعنی اگر کبھی مریم کے بیٹا پیدا ہو تو اس کو بھی میں نے اللہ کی پناہ میں دیا شیطان مردود سے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم جب پیدا ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو شیطان نے ان کو ٹچ نہیں کیا. یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی
بچہ یا بچی ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے یا نکلتا ہے تو زمین پر آنے سے پہلے ہی شیطان اس کو چھوتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد چلاتا ہے وہ اسی وجہ سے چلاتا ہے کہ شیطان اس کو کچو کے مارتا ہے۔ لیکن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شیطان مس نہیں کر سکا، چھو نہیں سکا۔ کیوں نہیں چھو سکا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی ماں حنہ نے اپنے بیٹی مریم کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو کس میں دے دیا تھا؟ اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بچہ پیٹ میں ہو، یعنی کوئی عورت پریگننٹ ہو جائے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے کہے کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں نے اس کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ یہ ایک طرح سے ادب سکھلایا گیا ہے حمل کا۔ اور ایسے ہی یہ بھی سکھلایا گیا ہے کہ جب ولادت ہو تو اس وقت بھی کہے۔ اور ہمارے پیغمبر نے اس سے آگے بڑھ کر سکھلایا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے تو اس سے آگے بڑھ کر یہ سکھلایا کہ جب میاں اب بیوی سے ملے، جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ملے تو ملنے سے پہلے ہی یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ یعنی دعا کا مفہوم یہ ہے کہ اس عمل کو جو میں شروع کرنے جا رہا ہوں اللہ کے نام اور اس کی برکت سے شروع کرتا ہوں، یعنی اللہ کی مدد چاہتا ہوں اس میں، اور پھر اے اللہ مجھے بھی شیطان سے بچائیے، اور ساتھ میں جو کچھ اس ملنے کے بعد مجھ کو آپ عطا کیجئے، یعنی بیٹا یا بیٹی، اس کو بھی شیطان سے بچائیے۔ تو میرے نبی نے ولادت سے پہلے ہی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے، یہ دعا سکھلائی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد مقدر کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیٹی یا بیٹے کو بھی شیطان چھو نہیں سکے گا۔ یہ فائدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ملاقات سے پہلے اور حمل کے دوران اور حمل کے بعد ہر صورت میں پناہ میں اللہ کی رہنا چاہیے، اور اپنی بیوی کو بھی پناہ میں اللہ کی دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہونے والے بچے کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسن اور امام حسین کو روزانہ پناہ میں اللہ کی دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی تعویذ بنا کے آپ نے دی اپنے نواسوں کو۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے شیطان مردود سے، کیونکہ شیطان عورتوں کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی کھیلتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا۔ دوسرا موقع کس وقت جو ہے شیطان مردود سے پناہ مانگی گئی؟ وہ موقع وہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ طرح طرح سے ستاتے تھے، بہت تکلیفیں دیتے تھے، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی تکلیف پہنچانے پر کہیں غصہ نہ آ جائے، اور غصہ جب بھی آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی سے کہا کہ جب آپ کو ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اس وقت جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ غصے کے وقت آپ یہ پڑھ لیں، اور خود حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کو غصہ آئے تو کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ اس لیے کہ غصہ جب کرتا ہے انسان تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیسے کھیلتا ہے؟
سب سے پہلی شروعات کرتا ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، یہ شیطان بولتا ہے تم مجھے جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماں بہن کی گالی شروع کرتا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد چین نہیں ملتا تو وہ تھپڑ مارتا ہے، پھر چین نہیں ملتا تو وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنی بندوق اٹھا کے لے آتے ہیں اور سامنے والے کو جس پر غصہ آ رہا مار دیتے ہیں، اور پھر جیل میں جو ہے سزائیں کاٹتے ہیں۔ تو یہ شیطان ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کھیل کرتا ہے۔ اچھا، شیطان سے پناہ کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اسی وجہ سے غصے کے وقت پڑھنے کو کہا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لیا کرے۔ تیسرا موقع ہے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اس کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور چوتھا موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیاطین الانس کہا کہ یہ انسانی شیطان ہے۔ تو شیطان دو ہوتے ہیں نا، ایک انسانی شیطان ہوتا ہے اور ایک جناتی شیطان ہوتا ہے۔ تو انسانی جو شیطان ہیں ان سے آپ بچنے کے لیے یہ کیا کریے کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کریے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ان کی برائی کا بدلہ آپ نیکیوں سے دیا کریے۔ لیکن جب شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لیکن جب شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا تو آپ کا کوئی داؤں اس کے اوپر نہیں چلے گا، چاہے آپ کتنے بھی خوش اخلاق ہوں، شیطان آپ کی خوش اخلاقی سے رام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بلکہ شیطان تو خوش اخلاقی سے جلتا ہے، ہر نیک عمل سے جلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو یہ دعا سکھائی گئی، قرآن میں ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ کتنی زبردست یہ دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وساوس سے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 97 ہے۔ اور دوسری دعا ہے اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اے میرے پروردگار کہ شیطان میرے قریب آئے، کیونکہ شیطان جب قریب آئے گا تو وہ اپنا وار کر کے رہے گا۔ لہذا یہ دعا بھی لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، شیطان کے وسوسے اور اس کے خطرات سے بچنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے۔ یہ چوتھا موقع ہو گیا۔ اور پانچواں موقع یہ ہے کہ دعوت کا کام جب کرے، دعوت و تبلیغ کا کام، تو دعوت و تبلیغ کا کام چونکہ بہت اونچا کام ہے اور شیطان اس میں رکاوٹیں بے انتہا ڈالتا ہے، لہٰذا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ فرمایا کہ جب آپ دعوت کا کام کریں تو اس وقت بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہیں۔ وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اونچا عمل ہے، اس میں جلدی شیطان لگنے نہیں دیتا ہے، لہذا شیطان سے جب انسان پناہ مانگے گا تو پھر وہ صحیح طریقے پہ لگ جائے گا۔ یہ تو 5 موقع تھے جہاں پہ شیطان جو ہے سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب دیکھیے کچھ اعمال ہیں، ان اعمال سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ تو ایک موقع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے بڑی سخت دل تھی اور بہت زیادہ اپنے نبی کی نافرمان تھی۔ ایک واقعہ پیش آیا کہ کسی آدمی کا قتل ہو گیا، وہ اور جب قتل ہو گیا تو قوم یہ کہنے لگی کہ اس کے قاتل کا پتہ بتائیے آپ، یعنی نبی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے قاتل کا پتہ بتائیے۔ مثال کے طور پہ جو ہے یہاں پہ کسی کی گھڑی چھوٹ جائے، کسی کا تھیلا چھوٹ جائے تو اب وہ امام صاحب کو پکڑے، مفتی صاحب کو پکڑے، آپ بتائیے، ارے چھوڑا تم نے ہے اور اتنی ڈھیر دی پبلک شیطان نے چھوڑ رکھی ہے، تو جو ہے اس سے پتہ کرو، امام کیا جانے، مفتی کیا جانے۔ تو اب نبی کے پیچھے پڑ گئے کہ قتل کس نے کیا ہے آپ بتائیے۔ تو
اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب طریقہ بتایا کہ قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ طریقہ یہ بتایا کہ ایک گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا وہ جو مر گیا ہے اس کے جسم میں لگایا جائے، تو مری ہوئی گائے کا ٹکڑا مرے ہوئے انسان کو لگایا جائے تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ عقل میں آنے کی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، ایسے ایسے کرنا ہے، بہت لمبا واقعہ، پھر ان لوگوں نے کہا کٹ حجتی کرنے لگے گائے کیسی چاہیے کیا کیا، تو بہرحال اس کا موقع نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قاتل کا پتہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا ان کو لگا دیا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم ہم سے مذاق کرتے ہو، قالوا اتتخذنا ہزوا، تو جب ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ یعنی مذاق کرنا، بیجا مذاق کرنا اور جھوٹ بولنا یہ جاہلوں کا کام ہے اور یہ نبی کا کام نہیں ہے۔ اس لیے جب ان لوگوں نے نبی کی طرف مذاق کی نسبت کی اور جو ہے استہزاء کی نسبت کی تو فوراً نبی جو ہے چوکنا ہو گئے اور کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جہالت سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگوں کو بھی جہالت سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ کا نبی جب مانگ رہا ہے تو ہم لوگ بھی جاہل رہنے سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ ہمیں جاہل نہ بنائیے اور جاہلوں سے پناہ دیجیے، نہ جاہلوں کا ساتھ ہو اور نہ خود جاہل بنے انسان۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے واقعہ تھا۔ اب ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میرا عذاب آئے گا پانی کا جس میں سب لوگ ڈوب جائیں گے تو میں تمہارے گھر والوں کو بچا لوں گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا، سورہ ہود میں ہے۔ تو جب سب لوگ ڈوبنے لگے تو ان میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جو ڈوبنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ انہو من اہلی، کہ وہ جو میرا بیٹا ہے میرے اہل و عیال میں سے ہے اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل و عیال کو بچائیں گے، ان وعدک الحق، کہ آپ کا وعدہ سچا ہے اور پھر میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں لیکن یہاں پہ ان کو ہلکا سا سمجھنے میں چوک ہو گئی، سمجھ نہیں پائے۔ کیا چیز نہیں سمجھ پائے؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے قرابت داروں کو میں بچاؤں گا تو نوح علیہ السلام نے سوچا کہ جو میرے بیٹا ہیں اور میرے خاندان سے ہیں وہ بچیں گے، حالانکہ اللہ کی مراد یہ نہیں تھی۔ اللہ کی مراد یہ تھی کہ جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تم پر ایمان لائے ہیں وہ تمہارے اہل و عیال ہیں، ہم ان کو بچانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اور یہ چونکہ بیٹا تم پر ایمان نہیں لایا اس لیے اگرچہ تمہارے صلب سے نکلا ہے لیکن اس کے باوجود تمہارے اہل و عیال میں نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خاندانی اور نسبی قرابت مراد نہیں تھی بلکہ دین اور ایمان والی قرابت مراد تھی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے اور ہم سے غلطی ہوئی تو فوراً جو ہے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ اے اللہ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے پروردگار میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسی باتوں سے جس کا مجھ کو علم نہیں ہے۔ تو ان باتوں سے بھی انسان کو پناہ مانگنا چاہیے جن باتوں کا اس کو علم نہیں ہے، اس میں بلا وجہ جو ہے کٹ حجتی نہیں کرنا چاہیے۔
اور دیکھیے ایک موقع اور ہے پناہ مانگنے کا، قرآن میں ملتا ہے تعوذ پڑھنے کا۔ وہ موقع کون سا تھا؟ وہ موقع یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا اور ان کے گھر میں وہ پرورش پا رہے تھے، اور ان کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، جوان ہو گئے، اور ان کی خوبصورتی کا چرچا تو خود قرآن نے کیا ہے، اور جو بادشاہ تھا اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، ان کی عاشق ہو گئی، اور اس نے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے کہ جب یہ وقت آئے گا تو یوسف علیہ السلام کہیں بھاگ نہیں پائیں گے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہ اس نے سب دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو پھسلانے اور پھسلانے لگی اور یوں کہنے لگی کہ میں تمہیں سے کہہ رہی ہوں ادھر آ جاؤ۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ زلیخا تنہا ہے اور میں بھی تنہا ہوں اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگی، تعوذ پڑھا۔ قرآن کہتا ہے قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں، یعنی اس عورت سے اور اس برے عمل سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پناہ دی۔ اگر کوئی اس طریقے سے کہیں بھی پھنس جائے کہ زنا کا موقع آ جائے یا جو ہے بدنیتی ہو، تو وہ اللہ کی پناہ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پناہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسی زبردست پناہ دی کہ سارے دروازے خود بخود کھل گئے، اور یوسف علیہ السلام جب بھاگنے لگے تو زلیخا نے پکڑا بھی ان کو، کپڑا بھی پھٹ گیا، کرتا پھٹ گیا۔ پورا قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ یوسف کے اندر، بہت لمبا چوڑا، لیکن ہم کو صرف یہ بتانا ہے کہ ایسے موقع پر یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ معاذ اللہ، تعوذ پڑھا، اللہ کی پناہ چاہی۔ تو یہ اللہ کی پناہ چاہنے کا موقع تھا۔ پھر زلیخا کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اس نے مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، میں تمہارے ساتھ اگر یہ غلط کام کروں گا تو یہ نبی کی شان کے بھی خلاف ہے اور اس احسان کے بھی خلاف ہے، لہذا تم بھی اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ یہ ایک موقع تھا یوسف علیہ السلام کا۔ ایک اور موقع تھا جب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ وہ کون سا موقع تھا؟ وہ موقع یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنا دیے گئے ملک مصر کے، اور پورے علاقے میں قحط سالی تھی، تو قحط سالی کا لوگ غلہ لینے آ رہے تھے۔ تو جب لوگ غلہ لینے آ رہے تھے تو یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی تھے، وہ بھی غلہ لینے آئے۔ کنعان ایک جگہ ہے، وہاں پہ رہا کرتے تھے، ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام 2 سگے بھائی تھے، ایک ماں ایک باپ سے، ایک کا نام یوسف تھا خود اور ایک کا نام بنیامین تھا، اور باقی 10 دوسری ماں سے، باپ ایک تھے۔ تو اور ان کے حقیقی بھائی بنیامین سب آئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کے مشورے سے انہوں نے اپنے بھائی کو چاہا کہ روک لیں، چنانچہ روکنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان لوگوں کا جو جھولا بھروایا گیا تھا، ایک ایک بورا جو دیا جا رہا تھا گیہوں کا، آٹے کا، چاول کا، اس میں ایک میں انہوں نے سرکاری نپوا جس سے ناپ کے دیا جا رہا تھا وہ بنیامین کے جھولے میں ڈلوا دیا۔ اور دستور یہ تھا، چوروں کی سزا یہ تھی پہلے زمانے میں کہ جس کا سامان جس کے پاس چوری کا سامان مل جائے اس کو 1 سال کے لیے روک لیا جاتا تھا، یہ سزا تھی۔
یوسف علیہ السلام کے زمانے میں۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی 10 بھائیوں کی تو بنیامین کے جھولے میں وہ سرکاری نپوا جس سے ناپ کے دیا جا رہا تھا وہ نکل گیا، تو اس دستور کے مطابق 1 سال کے لیے روکنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تو ان کے بھائیوں نے کہا جب ان کو روکا جانے لگا کہ قالوا یا ایھا العزیز، عزیز کہا جاتا تھا جو اس عہدے پہ رہتا تھا، نام کچھ بھی ہو، تو ان لوگوں نے کہا اے عزیز مصر ان لہ ابا شیخا کبیر، کہ اس بیٹے یعنی یامین کا ایک باپ ہے جو بہت بوڑھا ہے، لہذا اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرا بیٹا بنیامین واپس نہیں آیا، وہ مصر میں پکڑ لیا گیا، روک دیا گیا، تو پھر ہمارے والد اور اس کے والد بہت روئیں گے، ہو سکتا ہے کہ انتقال کر جائیں صدمے سے۔ اور ان لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ ان لوگوں نے یہ بھی کہا یوسف علیہ السلام سے کہ بنیامین کا ایک بھائی اور تھا، وہ بھی چور تھا، سمجھے، وہ بھی چور تھا، اور جو ہے ہم اس کے بھائی نے بھی یہ حرکت کی تھی اور اس نے بھی یہی حرکت کی، اور وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے یوسف علیہ السلام سب سن رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا اور بڑی خوشامد کی کہ اس کو چھوڑ دیجئے، ہمارے 9 بھائی جو بچ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، فخذ احدنا مکانہ، کہ ان میں سے کسی ایک کو لے لیجئے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، بھلا ہم سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوری اس نے کیا اور اس کے بدلے میں ہم کسی اور کو پکڑ لیں۔ آج کل جو ہے دنیا میں یہی ہو رہا ہے، چور کبھی نہیں پکڑا جاتا، جو بیچارہ چور نہیں ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے، قاتل جلدی نہیں پکڑا جاتا، جس نے قتل نہیں کیا ہے، جس کو اس کا کچھ الف با بھی نہیں پتہ وہ پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بنیامین کے تھیلے میں جب نکلا ہے تو ہم اسی کو پکڑیں گے، ہم اس کو کیسے پکڑ لیں گے، اس کے بدلے میں کسی دوسرے کو کیسے پکڑ لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی پناہ چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب دل میں یہ خیال آئے کہ ہم ناانصافی کرنے جا رہے ہیں، کسی دوسرے پر ظلم کرنے جا رہے ہیں یا کہیں ظلم ہو رہا ہے، تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، ہاں اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، یہ ایک موقع تھا اللہ کی پناہ مانگنے کا۔ تو یوسف علیہ السلام نے 2 موقع پہ پناہ مانگی، اور یہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چور کیوں کہا تھا وہ بھی سن لیجئے۔ چور اس لیے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت پیدا ہوئے تھے، تو جب بچپن کا زمانہ تھا تو یوسف علیہ السلام اپنی پھپھی کے ہاں جو ہے پرورش پا رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام جب بڑے ہوئے یوسف، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ میرے بیٹے کو واپس کر دو۔ تو یوسف علیہ السلام کے دادا تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے پاس کوئی پٹا تھا، وہ وراثت میں کسی طریقے سے ان کی بہن کے پاس آ گیا، تو ان کی بہن نے اس پٹے کو یوسف علیہ السلام کی کمر میں باندھ دیا۔ کب باندھا؟ جب ان کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے واپس کر دو، تو انہوں نے اس کی کمر میں باندھ دیا، اور کمر میں باندھنے کے بعد جو ہے پورے شہر میں اور پورے محلے میں ڈھونڈائی شروع ہو گئی پٹے کی، اور پھپھی کو پتہ تھا کہ پٹا کہاں بندھا ہے، اور پھپھی نے یہ پٹا کیوں باندھا تھا پتہ ہے؟ اس لیے باندھا تھا کہ یہ دستور تھا کہ جس کے پاس چوری کا سامان نکلے گا وہ اس کے ہاں 1 سال رہے گا۔ تو پھپھی اپنے بھتیجے کی محبت میں یہ چاہتی تھی کہ پٹا باندھ کے اس بہانے سے یوسف کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں گے۔ چنانچہ تلاشی کے بعد یوسف علیہ السلام کی کمر میں وہ پٹا ملا، اور انہوں نے بہن نے اپنے بھائی یعقوب سے کہا کہ اب 1 سال میں روکوں گی اس کو، تو یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے بیچارے، اور 1 سال وہ ان کے پاس اور رہے یوسف علیہ السلام۔ تو اسی چوری کو وہ یاد کرا رہے تھے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑے سخی تھے، تو ان کو جو بھی پیسہ ملتا تھا اور جو بھی کہیں سے ہاتھ لگتا تھا وہ اٹھا کے غریبوں اور یتیموں پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو
تو اسی ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان بھائیوں نے ان کو کیا کہا؟ چور کہا، جبکہ یہ چوری کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ صدقہ کریں تو یہ چوری ہے، اور یہ تو پھپھی نے اپنے ہاں روکنے کے لیے پٹا باندھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پٹا کیوں باندھا جا رہا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان دو موقعوں پر جو ہے اللہ کی پناہ مانگی، اور پھر ایسے ہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی پناہ کئی مرتبہ مانگی۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ فرعون نے اپنے دربار میں یہ مشورہ کیا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر اس نے ہمارے قتل کا ارادہ کر لیا ہے اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اپنے پروردگار اور اپنے بنی اسرائیل قوم سے کہا کہ تمہارے پروردگار کی پناہ میں آ جاتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ فرعون جو متکبر ہے صرف یہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے متکبرین و جبارین مل کر ہم کو انشاءاللہ قتل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ جس کی اللہ حفاظت کرے اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس لیے جب کبھی ایسا موقع آ جائے ٹرین پر، سفر میں، بس پہ، راستے میں، جنگل میں، کہ ہر طرف سے آپ گھر جائیں، تو آپ یہ دعا پڑھیے، انی عذت بربی وربکم من کل متکبر، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ دیجئے ان تمام جو ہے شیطانوں سے اور ان تمام فسادیوں سے۔ تو یہ پناہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو موقع پہ مانگی، ایک موقع اور آیا تھا تو اس وقت بھی پناہ مانگی، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، کہ آپ ان جو لوگ مجھ کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، پتھروں سے مار کے موسیٰ علیہ السلام کو لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خطرہ ہوا تو انہوں نے کس کی پناہ لی؟ اللہ کی پناہ لی، اور اللہ کی جو بھی پناہ لیتا ہے وہ ہر طرح کے شر سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے جو آج کل ہم لوگ مبتلا ہیں کہ جب توحید کے معاملے میں یا عقائد کے مسائل میں جھگڑا کرنے لگیں، لوگ سر بے پیر کی بے تکی بے سند باتیں کرنے لگیں، بحث و مباحثہ کرنے لگیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے، یعنی وہ یہ کہے کہ یا اللہ یہ جو بے دینی کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو غلط بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، ہم ان کی باتوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو غلط باتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.